ایک بات تو آپ کو کہنی ہوگی کہ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک جملہ کہا بڑا عجیب کہ اللہ نے مجھے انصاف کے لیے جو ہے طاقت دی اور ہمت دی. انہوں نے قوم کے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں کیا. وہ جاتے جاتے اگر معافی مانگ جاتے ان لوگوں سے جو بیچارے جیلوں میں انتظار میں رہے کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں اور صاحب بہادر سیاسی مقدمات سے باہر آئیں تو ممکن ہے زیادہ ان کے لیے کچھ بہتر جذبہ پیدا ہوتا. یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس کے مثبت منفی اثرات آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس وقت اس کے اوپر میں کیا عرض کروں کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور پاکستان جو ہے وہ اس میں بہتری آئے معاشی اور اقتصادی اعتبار سے. اس طرح کے فیصلوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے. اور یہ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جب وہ اب انہوں نے منصب سنبھال لیا ہے تو چند دن ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے اور انتظار کرنا چاہیے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی تبدیلی ہوگی؟ کیونکہ بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جن کے پھر کیسز دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بڑی لچھے دار قسم کی آئی ہے ورڈکٹ، اور اس لچھے دار کے قسم کی ایک رخ نہیں بلکہ کئی رخ اس میں شامل ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جاتے جاتے بندیال صاحب جس طرح کہ بتایا گیا یقیناً وہ چاہتے تھے کہ جو بھی پہلے ان کے ریپوٹیشن پہ فرق پڑا ہے، چاہے وہ آڈیو لیک کے حوالے سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں یا ان کے فیصلوں کے بارے میں یا 55,000 کیسز جو ہیں اس وقت پینڈنگ سپریم کورٹ وغیرہ میں، تو یا اس کے حوالے سے یا لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے یا سیاسی کیسز کے حوالے سے یا ان بینچز کے حوالے سے جو کہ کافی حد تک ڈسپیوٹیڈ رہے، جس میں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جب فل بینچ بنانے کی، جس کا کہ دوبارہ یہ 18 تاریخ کو جس کی سنوائی ہے اور جس کی ہیئرنگ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور پھر نیب کی پرانی ریپوٹیشن دیکھا جائے یا جب شروع میں اس کی ابتدا ہوئی جو بنیاد پڑی اس کی احتساب بیورو کی، تو اس بنیاد میں ہی احتساب الرحمان نے جو کیا اور جس طرح کیسز بنائے وہ ساروں کے سامنے ہے. اس کے بعد نیب کو جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی بات ہوئی مشرف کے زمانے میں، اور اس کے بعد اور اب نیب کس طرح اپنے آپ کو بالکل ریفارم کر لے گی، بالکل ہی مطلب ابو بورڈ ہو کے کسی لحاظ سے کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. دیکھیں، یہ لا تو بڑی خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے ادارے FIA ہو گئی یا اینٹی کرپشن ہو گئی، کوئی اور کرپشن کا ادارہ، یہ ہمارے جو اپنے بیوروکریسی میں ہے اس میں کوئی ڈسپلن رول کے تحت کتنے لوگوں کو کرپشن پہ سزا ملی ہے، کتنے لوگوں سے ریکوری ہوئی ہے. کیا ملک میں ایک عام آدمی ایک ٹھیلے والے سے پوچھے کہ کرپشن کم ہوئی ہے؟ کیا اس ملک میں کک بیکس نہیں لیے گئے؟ کیا اس ملک میں جو آپ اور میں اس وقت بھگت رہے ہیں IPP کے معاملات میں اور جس طرح ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، کیا اس میں کرپشن اگر آدمی آنکھ بھی بند کر لے اور یہ دیکھے کہ کیا یہ IPP والا معاملہ ہے؟ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں گنوا سکتا ہوں. تو میں اس کو اگر اس کا تجزیہ کریں تو نہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی، نہ نیب اور نیب کو چلانے والوں نے کوئی کسر چھوڑی. تو اصل معاملہ اور اصل شکار عوام ہوئے. عوام جو انڈائریکٹ ٹیکس آپ اور میں بھرتے ہیں، وہ پیسے جو خزانے میں جاتے ہیں، جو آٹے پہ، نمک پر، تیل پر ٹیکس لیا جاتا ہے، جو ماچس کی ڈبی پر ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ ٹیکس خزانے میں جاتے ہیں اور اس خزانے کو لوگ کک بیکس کے ذریعے لے جائیں. اور پھر ہمارے ملک میں جس طرح گورننس تباہ و برباد ہے، اسی طرح کرپشن کو دیکھنے والے یا کرپشن میں کمی لانے والے تمام ادارے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا اینٹی کرپشن ہو گئی صوبوں کی، وہ ساروں کے سارے ان کے ساتھ یہی ہیں. تو آپ فیصلے کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، اگر آپ صرف اس کے پلین ٹیکسٹ پر جائیں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن ماضی پر جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ شاید وہی اشر نہ ہو جو پہلے ان قوانین کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ قصوروار بھی چھوٹ جاتے ہیں اور قصوروار بھی صاف سلے اور دودھ میں دھلے بن کے واپس آ جاتے ہیں. تو جی
جی جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور ہوتا تو یہ ہے کہ جب احتساب کی بات ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو وہ تو اداروں کو مزید بہتر کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم نیب کی کارکردگی دیکھیں تو یہی دیکھنے کو ملتا ہے. اور نیب جیسے ادارے کو متنازع ادارہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا. رمیز رانا ثنا کہتے ہیں قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا، اب چیئرمین تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پوری جماعت اس کو بھی بھگتنا پڑے گا، آلدو مٹھائیاں انہوں نے بانٹی. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں چیف جسٹس نے اپنی اننگز کی آخری بال پر زبردست چھکا مارا. آپ سمجھتے ہیں یہ چھکا ہے یا یہ تمام سیاستدانوں کے لیے اب مشکلات پیدا ہوں گی مزید؟ مجھے اس فیصلے کے اندر کوئی خاص منطق اس لیے نظر نہیں آتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ایک ہفتہ چھوڑ کے یا چند دن چھوڑ کے اگر یہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو کورٹ میں لے جائے گا اپیل کے اندر اور اپیل اوور ٹرن ہو جائے گی تو پھر اس کا کیا مقصد رہے گا؟ کیونکہ اپیل کا رائٹ تو بہرحال پھر بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ہے. اور ایک روز قبل ہم نے یہ سنا کاکڑ صاحب کی زبانی کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ پارلیمان کے جو فیصلے ہیں وہ اپہولڈ ہونے چاہیے اور کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن نہیں ہے کورٹ کے پاس کہ وہ پارلیمان کے فیصلے کو چیلنج کر سکے. یہ تو بات اپنی جگہ ایک ہمارے ملک کی ضرورت بہرحال اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، نیب جیسے ادارے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نیب جو ہے وہ ان اٹ سیلف غلط ہے. ہاں نیب کی یوٹیلٹی غلط ہے. جو لوگ نیب کو ایز این آرم فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن استعمال کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمارے نیب کے علاوہ کوئی اور ادارہ ہے تو ایف آئی اے ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا، یا جو جتنے بھی اور ادارے ہیں وہ سارے یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہیں. ہمیں ایک اٹانومس ادارہ چاہیے جس ادارے سے ہم یہ امید کریں کہ وہ بائی پارٹیزن ہو کر اپنے لوگوں جو ملک کے اندر کرپشن کرتے ہیں، خواہ وہ جوڈیشری کے اندر ہو، خواہ وہ کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہو، خواہ وہ بزنس کے اندر ہو، ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے. لیکن جہاں تک بات یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی آج جو پوسچرنگ ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا یا جو اسٹیٹمنٹ کا حوالہ آپ دے رہی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی، وہ اس حوالے سے ہے کہ جناب یہ ایک ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، یہی توقع کی جا رہی تھی. کیونکہ اس سے پہلے متعدد بار چیف جسٹس صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، ریمارکس آئے ہیں، اس سے یہ بھی کلیئر تھا کہ ڈسینٹنگ نوٹ کس کا آئے گا اور یہ بھی کلیئر تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ کیا آئے گا. تو آج کوئی چیز سرپرائزنگ نہیں ہے. لیکن جاتے جاتے میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر چلیے مان بھی لیا جائے کہ آج کا فیصلہ اپ ہولڈ ہوگا تو اس کا فائدہ وہی ادارہ لے گا جو اس سے پہلے لیتا رہا ہے، کیونکہ نیب تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا. یہ لیوریج کس کے ہاتھ میں رہے گا؟ یہ لیوریج اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہے گا اگر یہ فیصلہ اپ ہولڈ کرتا ہے تو. ٹھیک جی فروہ صاحبہ، نیب قانون بحالی کے اثرات تمام بڑے سیاسی رہنماؤں پر بھی آئیں گے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں سیاسی رہنماؤں کی مشکلات کب ہوئی تھی؟ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے ہم جمہوریت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جمہوریت جب بھی آئی ہے آسانی سے کب آئی ہے؟ کون سا ایسا دور ہے کہ جس میں سیاستدانوں کے اوپر کیسز نہیں ہوئے، جس میں سیاستدانوں کو جیلوں میں نہیں رکھا گیا، جس میں ان کو پھنسایا نہیں گیا؟ دیکھیں نیب جو ایک ادارہ ہے نا، جیسے امان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں تحفہ ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے، تو یہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے اور یہ لائی بھی اسی لیے گئی تھی کہ سب کو نکیل ڈال کے رکھی جائے، تمام جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں ان کو نکیل ڈال کے رکھی جائے. یہاں پر ایشو یہ ہو گیا کہ ہماری سیاسی جماعتوں سے کوتاہی یہ ہو گئی کہ جب 2008 میں پاکستان